کہ ہمارے گجرات ہندوستان ہی کا ایک واقعہ ہے. ہندوستان میں جو ساحلی علاقے ہیں گجرات کے، سوراشٹر کے، وہاں پر ایک پتھر تراشنے والا سنگ تراش رہتا، وہ بڑا عاشق رسول تھا. اس کو دلائل الخیرات شریف پوری زبانی یاد تھی، اور جب تک وہ دلائل الخیرات شریف پڑھ نہیں لیتا اس وقت تک وہ کوئی کام شروع نہیں کرتا. یعنی پہلے دلائل الخیرات پڑھتا، پھر پتھر تراشنا شروع کرتا. اب اس کی عادت تھی. دلائل الخیرات ہے ہی ایسی کتاب کہ جو دل میں عشق کے آگ لگا دیتی ہے. بہت مبارک کتاب ہے. اولیاء اللہ اور ہر سلسلے کے ولی اس کی تلاوت کرتے رہے. تو ایک دن وہ سرکار کی یاد میں بہت تڑپا، رویا، غربت پر نظر کی کہ مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں لیکن حاضری نہیں ہوتی اور یہ، لیکن درود پڑھتا تھا کثرت سے. آنکھ لگی، دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی تو کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول جلوگر ہیں اور گنبد خضرا سامنے ہے. سرکار کی جلوگری بھی ہے، گنبد خضرا بھی سامنے، یعنی گنبد بھی سامنے اور گنبد والا بھی سامنے. سرکار نے فرمایا، اے فلاں سنگ تراش، تو مدینے کیوں نہیں آتا؟ مدینے آ اور یہ دیکھ، یہ میرے گنبد کے چند کنگرے ہیں جو شکستہ ہو گئے. ٹوٹ گئے تو نہیں کہتا، حضور نے ٹوٹ گئے فرمایا، میں نہیں کہتا، کیونکہ حضور اپنے گنبد کے بارے میں جو چاہے فرمائے، مالک ہے، مختار ہیں. لیکن میں غلام ابن غلام، سگے سگانے در اقدس، تو میرے گنبد کے کنگرے شکستہ ہو گئے ہیں، ان کو آ کر کے تم تعمیر کرو. یعنی حضور کی نگاہ انتخاب کس پر پڑی ذرا دیکھیے. دنیا میں تو بہت معمار تھے، تعمیر کرنے والے کاریگر تھے، لیکن جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. آقا نے فرمایا کہ جلدی مدینے آؤ اور یہ کنگروں کی تعمیر کرو. آنکھ کھلی، رو پڑا، بہت رویا. نہ پیسے ہیں، نہ مال ہے، نہ ساز ہے، نہ سامان ہے، لیکن یقین تھا اس کو آقا پر. اس نے جلدی سے کپڑے سمیٹے، جھولا اٹھایا، کندھے پہ ڈالا اور ساحل کی طرف چل پڑا. کچھ پیسے نہیں، کچھ نہیں، کوئی انتظام نہیں. ساحل پہ گیا تو اس زمانے میں جیسے ہم بسوں میں ٹکٹ لے کے بیٹھتے ہیں ویسے لوگ ٹکٹ لے کر کے جہازوں میں بیٹھتے تھے. ایسا پہلے سے کوئی لمبا پروسیجر نہیں ہوتا تھا، آسان دور تھا. تو جیسے ہی گیا تو کیا دیکھا کہ بندرگاہ پہ جہاز کھڑا ہے اور ملہ اس کو چلانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں. لنگر اٹھا دیے لیکن جہاز آگے نہیں بڑھتا. تو ملہ نے کہا ضرور کوئی نہ کوئی غیبی معاملہ ہے. تو دور سے دیوانہ آتا نظر آیا. تو ملہ نے کہا ادھر آؤ، کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا مجھے مدینے جانا ہے. کہا انتظام کا کچھ بھی نہیں ہے. کہا بیٹھ جاؤ. جیسے ہی وہ بیٹھا اور وہ جہاز چلنے لگا. ایک کرم کی باتیں ہیں، یاد رکھیں. اہل عقل اہل خرد مانے نہ مانے، لیکن عشق والوں کی بات ہے. جب وہ کرم کرتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں. ان کے کرم کی بات ہے. اللہ اکبر. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں. یہ کیف کیوں آ جا رہے ہیں؟ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اللہ اکبر. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور پھر چلا، سفینہ چلنے لگا. سب کے اپنے اپنے معلم تھے، سب کے اپنے اپنے میزبان تھے، لیکن چونکہ اس کا کوئی پلان نہ تھا، اس کا کوئی میزبان نہ تھا، اس کے دماغ میں آتا تھا کہ اتر کر ساحل پر جاؤں گا کہاں، کس کے گھر. فوراً عشق کہتا تھا کہ کسی کے گھر جانا ہی نہیں ہے، جس نے بلایا ہے اسی کے گھر جانا ہے. سب کے میزبان لینے کے لیے آئے، لیکن قربان مدینہ منورہ کا گورنر وہاں ساحل پہ کھڑا تھا اور ہر ایک سے پوچھتا ہند سے آنے والا سنگ تراش تو ہے، ہند سے آنے والا سنگ تراش تو ہے. بالآخر گورنر کے پاس جب یہ آئے تو کہا کہ
آپ کون؟ میں مدینے کا گورنر، مجھ سے آپ کو کیا کام؟ اور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں کہ میں سنگ تراش ہوں اور آنے والا ہوں، جبکہ میرا کوئی منصوبہ اور پلان نہ تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے تھے اور فرمایا اگر تو میری میزبانی کرنا چاہتا ہے تو ہند سے میرا عاشق آ رہا ہے، اس کی میزبانی کر لینا، گویا کہ تو نے میری میزبانی کر لی، میرے ساتھ چلو۔ جیسی گئے، غسل کیا، کپڑے پہنے اور نہ کھایا نہ پیا، کہا دیکھو جس مقصد کے لیے آیا ہوں پہلے وہ کام کر لینے دو۔ گورنر نے کہا مقصد؟ کہا حضور نے کنگروں کو تعمیر کرنے کے لیے بلایا ہے، ساز و سامان لیا اور اس کے بعد کمر میں رسی باندھی، چونکہ گورنر ہی اب میزبان تھے، گنبد خضرا کی طرف بڑھے۔ ہائے ہائے کیا مقدر ہے، کیا نصیب ہے، جالیوں کے سامنے سلام پیش کیا، اور کہاں جہاں سر رکھنے کے لیے اولیاء ترستے ہیں اس زمین کے گنبد پر کسی کو چڑھایا جائے، کیا نصیب ہے، نصیب والوں کے نصیب ہے۔ کنگرے تعمیر کیے، فوری طور پر جب کنگرے تعمیر ہو گئے، گورنر انتظار میں تھے، نیچے آئیں گے، گھر لے جا کے کھلائیں گے، میزبانی کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جب کنگرے تعمیر ہو گئے گورنر آواز دیتے رہے کام ہو گیا اب تو نیچے آ جاؤ، کام ہو گیا اب تو نیچے آ جاؤ، کام ہو گیا اب تو نیچے آ جاؤ، مگر وہ کسی کی نہ سنتے تھے۔ جب لوگوں کو اوپر چڑھایا گیا تو کیا دیکھا، گنبد خضرا پر ان کی گردن ڈھلک چکی تھی اور وہ اپنی جان آفری کے حوالے کر چکے تھے۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے، اور وہیں پر ان کا قصہ تمام ہو گیا۔ یہ ہے عاشقوں کی باتیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر آپ بھی حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اب وقت نکالیے اور درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب سے مختصر درود شریف ہے، اگر ہم 1000 مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں تو صرف 20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے 1000 بار پڑھنے میں۔ 20 منٹ، جس رسول نے پوری زندگی ہماری یاد میں گزار دی، ہم اس نبی کے لیے 20 منٹ نہیں نکال سکتے؟ بیٹھ کے پڑھیے، کوشش کیجئے گنبد خضرا کا جالیوں کا تصور کر کے۔ ایک صوفی بزرگ نے کہا جب درود پڑھتے ہوئے آنکھ میں آنسو آ جائے سمجھ لینا تیری حاضری بارگاہ رسالت میں ہو گئی، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر، یا تو وہ آ گئے یا تو تیری روح کو طلب کر لیا گیا۔ یہ ہے درود شریف کی برکت۔ یاد رکھنا عبادت کے جس دروازے سے جاؤ گے رد کر دینے کا اندیشہ ہے، لیکن اگر دروازہ درود سے جاؤ گے اس میں رد کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس میں مقبولیت ہی مقبولیت ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جب کوئی درود کثرت سے پڑتا ہے مرنے کے بعد اس کی قبر کو مٹی بھی نہیں کھاتی، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اور درود شریف پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اس لیے کہ درود کبھی مردود نہیں ہے تو درود پڑھنے والا بھی کبھی مردود نہیں ہوتا، اس لیے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔